ان کی نسبت کے صدقے کیسا بھی طوفان آ جائے ان کی نسبت کے صدقے دریا پار اترنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ الحمدللہ آپ کے بیان میں حضرت کی حاضری ہوئی ہے، علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے بلاد تشریف لائے ہیں۔ ابھی تک ہم سب یوٹیوب پہ دیکھتے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھتے تھے، الحمدللہ اللہ نے وہ شرط رکھا کہ آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ سننے بھی جا رہے ہیں۔ پورا مجمع ایک ایک ہاتھ اٹھے، ایک ایک ہاتھ اٹھا کر کے اپنے قائد کا، مجاہد سنیت کا، مفکر اسلام کا استقبال کرے۔ اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ بیگم وارسی کہتے ہیں کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے۔ جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے اور خوشبو سے جان جاتے تھے اصحاب مصطفیٰ، سرکار کا قیام کہاں کس کے گھر میں ہے؟ اور علامہ مفتی سلمان اظہری کے حوالے سے کہ عاشق نے 2 قدم میں درے یار پا لیا۔ ارے عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، عالم کا خاندان، عالم کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کارنامے کی وجہ سے پورے ہندوستان یا پورے دنیا کے لوگ علامہ مفتی سلمان اظہری کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی میں خود جانتا تھا۔ الحمدللہ آپ جب کرناٹک میں جائیں گے، ہبلی میں ہمارے کچھ شریف کے لوگ رہتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ ہبلی کی زمین، ایک ہبلی کی زمین آج بھی گواہی دیتی ہے کہ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کو 2020 سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، 2019 سے پہلے بھی لوگ جانتے تھے، کیونکہ مذہبی کام اور تعلیمی کام اور فلاحی کام جو کام علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا ہے وہ کبھی کبھی اور کوئی کرتا ہے، ہر کوئی نہیں کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہم سب کو فخر ہے اور فخر ہونا بھی چاہیے کہ مفتی سلمان اظہری کسی اور مسلک میں نہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں ہے، خلیفہ تاج الشریعہ ہے، خلیفہ تاج الشریعہ ہے۔ آئیے مرتبہ استقبال کر لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ممبر نور پر جلوہ بار، علماء ذویل کرام، مشائخ سادات، حاضرین سنت و جماعت، خواہان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان
وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن النور والکرم وآلہ واصحابہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. عزیزہ کے جناب وقار، اللہ کا بے پایہ کرم و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے آخری رسول کی امت میں پیدا کیا ہے. اور ہمارے لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں نکالی گئی ہے. سب سے بہترین امت ہے. اس کا کروڑا شکر احسان ہے کہ بن مانگے اس نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا کہ حیثیت کے مقام عطا فرمایا. لیکن میرے عزیزوں، ہمارے سارے عقیدے کا دار و مدار، ہماری زندگی، ہماری موت یا جو کچھ بھی یہاں کے معاملات ہیں، اس پر ہے کہ آپ کا کل عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو میرا رب چاہے وہی ہوگا. سبحان اللہ. جو وہ چاہے وہی ہوگا. میں جو چاہوں وہ ہو جائے ضروری نہیں ہے. اسی لیے بندوں کو صوفیہ اکرام نے یہ تعلیم دی ہے کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا. تو خدا بننے کی کوشش مت کرنا. بھلا کبھی تم نے کوشش کی ہے خدا بننے کی؟ لیکن بزرگان دین جب یہ تحقیق کرتے ہیں تو کیوں؟ محبوب الہی نے اپنے مرید سے فرمایا کہ خدا بننے کی کوشش مت کرنا. اس نے پوچھا ہم کب تک کوشش کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کبھار تم چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے اور سوچتے ہونا ہی چاہیے. یہ شان تو صرف اللہ کی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف فرما دیتا کن، ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے. بندے کی شان یہ نہیں ہے. اللہ کی قدرت پر جب تمہارا یقین بڑھ جائے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں زندگی کیسی ہوتی ہے. آج مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ جلسے کا نام کیا ہے. مفتی شمشاد صاحب نے محمل سے فکر کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ تعلیمات غوث اعظم سرکار غوث پاک کا نام کیا تھا؟ عبد القادر. عبد القادر یعنی قدرت والے خدا کا بندہ. تقدیر پر یقین رکھنا نام میں ہی شامل تھا. ایک بار غوث پاک رضی اللہ عنہ یہ ہماری زندگیوں سے بہت میل کھاتی ہوئی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. لوگ آج پریشان ہیں اب کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا. سوچنا تو ٹھیک ہے لیکن ہوگا وہی جو میرا ہونا چاہے گا. رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا. لیکن تمہیں تدبیر کا حکم دیا گیا ہے. آپ خطبہ دے رہے تھے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہزاروں کا مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے. اسی اسنا میں چھت سے ایک کالے رنگ کا سانپ آپ کے کندھے پر گر گیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دے رہے سانپ گر گیا اور پھر وہ آپ کے گلے میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے آستین میں گھس گیا اور ادھر سے وہ باہر نکالا چپے سے. آپ خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی. اتنا خطرناک قسم کا سانپ تھا کہ دیکھو تو حیرت طاری ہو جائے. پھر وہ سانپ کبھی آپ کے گلے پر لپٹتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر، اور آپ مسلسل خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ خطبے کے دوران وہ سانپ اپنا چہرہ ہلا کر کے غوث پاک کے چہرے کے سامنے کیا. ڈراؤنی شکل تھی لیکن خطبہ نہ رکا تھا نہ رکنا تھا. وہ سانپ واپس اسی طرح سے آپ کے جسم سے اترتے ہوئے واپس چھت کی طرف چلا گیا.
اور سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھاگے تھے لوگوں کو بلاتے رہے کہ بیٹھ جاؤ. کچھ لوگ تھے ادھر ادھر تھے، بہت سارے مجمع میں جمے ہوئے تھے. خطبہ ختم ہونے کے بعد لوگوں نے پوچھا حضور کس قدر ہیبت نام جانور آپ کے گلے میں لٹکا تھا، آپ کو ذرا خوف نہیں آیا؟ اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سانپ نہیں وہ شیطان تھا. مجھ سے پہلے نہ جانے کتنے علماء اور اولیاء کا اس نے امتحان لیا اور میں جمع رہا، اس لیے کہ میرا یقین ہے اگر میری موت آئی ہے تو چونٹی سے بھی آ سکتی ہے، اور اگر نہ آئی ہے تو اس سانپ کا بھی مجھے کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا نام عبد القادر ہے، میں قدرت والے خدا کا بندہ ہوں. سبحان اللہ، قدرت والے خدا کا بندہ ہوں. یہ یقین ہمیں آج چاہیے. ایسے سانپ آج کل بہت سارے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھن نکالے ہوئے ہیں کہ ابھی تمہیں ڈنک مار دیں گے، ڈس لیں گے، فلاں کر دیں گے. غوث پاک کے چاہنے والے ہو تو جمے رہو. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہمیں حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. میں بغداد کے سفر میں تھا، ابھی 2 مہینے پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ علماء کی میرے سے وہاں ملاقات ہوئی جو دوسرے ملک کے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ملک میں رہتے ہیں، مسلسل ہمیں وہاں کی خبریں آتی ہیں، بڑی اذیتیں دی جاتی ہیں مسلمانوں کو. ایسے حالات میں آپ کیسے آزادی سے بات کر سکتے ہیں؟ اتنی تقریریں آپ کی آتی ہیں، کھل کر آپ کیسے بات کر لیتے ہیں ایسے ملک میں رہ کر کے؟ ہم نے کہا نہ ہمیں ہماری طاقت پر یقین ہے، نہ ہمیں آس پاس کسی اور سیاست کا، نہ کسی حکومت کا، نہ کسی اقتدار کا سپورٹ ہے، بلکہ ہمارا ایمان تو صرف اتنا کہتا ہے جو بریلی کے امام نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. کیا دبے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کیوں دبے، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. دربار غوث سے اگر کتے کی نسبت حاصل ہو جائے، ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ وقت کے شیر کو بھی چیر پھاڑ کر کے رکھ سکتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنی نسبت کا ذکر کیا غوث پاک کے دربار میں، اے سرکار بغداد تجھ سے در، در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. آپ کو پتا ہے آوارہ مت رہنا، آوارہ مت رہنا. آوارہ کتوں کو میونسپلٹی والے پکڑ لے جاتے ہیں، انجیکشن مار دیتے ہیں آوارہ کتے. اور جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے. جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے نہیں پکڑا جاتا، وہ نشانی ہے کہ یہ پالا ہوا ہے، پالتو نہیں ہے. پالا ہوا ہے کسی کا، اس کو نہ میونسپلٹی اٹھا کر لے جائے گی نہ کوئی دوسرا پکڑے گا. کیوں؟ پٹا ڈالے گھوم رہا ہے، پٹا ڈالے گھوم رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یعنی جو ایک پٹا والے جو کتے ہیں وہ مارے نہیں جاتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. الحمدللہ آج ہمارے گلے میں قادری پٹا پڑا ہوا ہے، اس لیے ظالم دور سے دیکھتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ بغداد کا کتا ہے. غوث پاک سے اس کا کچھ نہ کچھ رشتہ ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بریلی میں بیٹھ کر فخر کے ساتھ یہ کہا تھا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. بغداد کے جو کتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ میری قسمت کی قسم کھائیں کہ بغداد میں رہ کر کے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں رہ کر کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا. اسی لیے اے نوجوانوں یقین پیدا کرو. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، آپ کے علاقے میں تو بہت چلتا ہے، یو پی میں. ابھی ہم بھدوئی سے، بھدوئی کا کون سا ہے، مادھو سنگھ، ہاں پروگرام کر کے نکلے. ہماری کار والے ٹول سے نکال گئے تھے. اکثر جگہ تو یہ حال ہے، ٹول والوں کی کسی نہ کسی سے سورس لگے ہوئے ہیں. ہاں ٹول والے سے کہہ دیا فلاں صاحب کی گاڑی ہے، گیٹ ہٹا، ہم ٹول نہیں دیں گے. ہوتا ہے نیتا جی کا نام لے لو، فلاں کا نام لے لو، ٹول کے ہٹنے لگتا ہے. کئی جگہ پولیس کے جرمانے اور وہاں کے چالان بھی چھوٹ جاتے ہیں.
کئی جگہ پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نیتا جی کے سیکرٹری ہیں، فلاں ہے فلاں، کچھ نہ کچھ رشتے نکال لیتے ہیں اور پولیس والے چھوڑ دیتے ہیں۔ میاں جب دنیا کی یہ عارضی سیاسی عہدوں سے تعلق پر تمہیں اتنا فخر ہوتا ہے اور تم دیکھتے ہو یہاں چھوٹ جایا کرتے ہیں، تو پھر جس کا تعلق دربار غوث سے ہو، جس کا تعلق شہنشاہ بغداد سے ہو، پھر اسے یوں فخر کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایسے ویسے ٹول ٹیکس معاف کرانے والی طاقت نہیں ہے یہ، بلکہ ہزاروں ابلیس بھی آ جائیں میری خاک چھان کر کے چلے جائیں گے اور میں اسی طرح جمع رہوں گا، اس لیے کہ اس پیر کا مرید ہوں جس نے کہا تھا اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، وہاں اگر میرے مرید کا سطر کھل جائے تو میں یہیں سے اس کا سطر چھپا دوں۔ سبحان اللہ۔ لوگ اٹھا لیتے یار، اور بڑا کہہ دیجیے۔ میرے عزیزوں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی چیز ہے، لیکن یہ اور بات ہے کہ احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کی فیلنگ نہیں آ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے جس کے اندر یہ یقین پیدا ہو جائے کہ دربار غوث سے میرا تعلق ہے، بیٹھتے اٹھتے مدد کو یا غوث المدد کہتا بھی رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، تو پھر اس کو زمانے کے ان تمام تھپیڑوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عرض کیا تھا پتہ ہے؟ الحمدللہ ہندوستان میں اکثریت قادریوں کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب فی الحال میں آپ کو کہوں، چاہے وہ چشتی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، نقشبندی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، سہروردی سلسلے میں بیعت ہوتا ہو، لیکن فی الحال جتنے مرشد ہیں ان سب کے پاس قادری سلسلے کی اجازتیں ضرور پہنچی ہوئی ہیں۔ کسی نہ کسی واسطے سے وہ غوث پاک تک پہنچ ہی جاتا ہے، جو بھی جس بھی کا مرید ہے۔ سلاسل حقہ کے جو مشائخ ہیں کسی نہ کسی واسطے سے غوث پاک تک پہنچ ہی جاتے ہیں، اور تمہارے لیے زندگی کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے کہ تم دربار غوث سے نسبت رکھتے ہو، دربار غوث سے تمہارا تعلق ہے، کیونکہ وقت کے مجدد عبقری جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ ڈالی، اللہ نے جن کو 55 علوم و فنون پر مہارت عطا کی، وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فتاوی رضویہ لکھا، ہدایت بخشش لکھی، قرآن کا ترجمہ کیا، ہزاروں مسائل کا حل امت کو پیش کیا۔ تقویٰ و طہارت الگ ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہے تھے اور وہاں پر اپنے وسیلے پیش کر رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں فتاوی رضویہ لے کر آیا ہوں، قبول فرما لیجئے، ہدایت بخشش لایا ہوں، قبول کر لیجئے، کنز الایمان لایا ہوں، قبول کر لیجئے۔ نہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقت کے مجدد نے بھی جس کا وسیلہ پیش کیا وہ دربار غوث ہے۔ بہرحال تمہارا یقین بڑھ جانا چاہیے، اور خاص طور پر قادریوں کو تو فخر کے ساتھ جینا چاہیے، فخر کے ساتھ جینا چاہیے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید خاص جمیل قادری، انہوں نے اپنی منقبت میں بہت اچھے اشعار جو کہا ہے، ندا دے گا حشر میں منادی، قیامت کے دن ایک فرشتہ ندا دے گا، ندا دے گا حشر میں منادی قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ قیامت کے دن میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا ہے اس پر ہمیں کاربند رہنا۔ یقیناً تعلیمات غوث یہ ہے، ایک بھی بندہ ایسا مجھے لا کر کے دکھائیے، ایک روایت ایسی بیان کرتا ہو جس میں غوث پاک نے اپنی زندگی میں ایک نماز قضا کی۔ وہ تو بہت بڑے پیر تھے، آج کے جھوٹے گھوسلے پیر نکلے ہوئے ہیں، کچھ اچھے پیروں کی بات نہیں کرتا، جو جھوٹے ہیں اور ایسے کہ تصور کی نماز پڑھنے والے۔ ہمارے ساؤتھ سائڈ میں ایسے بہت سارے
निकलते रहते हैं। 8-8 दिन में एक पीर पैदा होता है। और उनका हाल ये है कि वो दिन भर रात को कव्वाली सुनते रहते, इधर अजान होती रहे, नमाज होती रहे, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुरीदों को पूछो कि भाई तुम्हारे पीर साहब नमाज क्यों नहीं पढ़ते? तो कहते नहीं, वो तो मक्का में पढ़ते हैं। हाँ, वो मदीने में पढ़ते हैं नमाज, रहते यहाँ। हम उनसे अक्सर यही कहते हैं, खाना यहाँ क्यों खाते हैं? वहीं पर जमजम पी कर जा रहे। जब पीर साहब नमाज वहां पढ़ते हैं तो मेरे बात अजीजों याद रखो, शरीयत किसी के लिए माफ नहीं है। और से बात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जब नमाज माफ नहीं, तो दुनिया का कौन सा पीर और से बड़ा है आज? कौन सा पीर है जो उनसे भी बड़ा होने का दावा करता हो? खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज कज़ा नहीं फरमाई, वो साहिब शरीयत है। लेकिन आप इस बात को याद रखो, ऐसा कोई गुमराह पीर आए तो ठोकर मार देना। तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें गुंबद खजरा तक पहुंचाता हो। तुम्हारा पीर वही है जो तुम्हें इश्क़ रसूल पिलाता हो। आगे नहीं कि अपनी दुकान चमकवाता हो, सिर्फ अपने ही घर भरवाता हो, कि तुम्हें लूट लूट करके अपना राशन को भरवा दिया, तुम्हारा घर खाली का खाली रह गया। वो पीर नहीं है। पीर वो है जिसके पास तुम जाओ तो ले ना ले ये अलग बात है, उसकी निगाहें तुम्हारे दिल पर पड़े तो तुम्हारा दिल मेरे मुस्तफा की मोहब्बत में चमकने लग जाए, मोहब्बत में चमकने लग जाए। और इसीलिए सूफिया इकराम ने फरमाया, जिसके पास बैठने से अल्लाह याद आता हो, रसूल की मोहब्बत बढ़ती और गुनाहों से नफरत होती हो, उसके हाथ में हाथ दो और उसके पीछे चलो। ये नहीं कि किसी पीर साहब के पास बैठने के बाद दुकान ही याद आती हो कि अभी बिजनेस इतना बड़ा है, पीर साहब का इतना है तो मेरा इतना होना चाहिए, पीर साहब के पास ये गाड़ी है मेरे पास भी ये गाड़ी होनी चाहिए। तुम तो पीर साहब के पास बैठ करके दुनिया की ही ख्वाहिशात पैदा करते रहे, वो पीर नहीं बैर है। एक बात याद रखो, गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल ये था कि आपके एक मुरीद है हज़रत अहमद, वो कहते हैं मैं गौस पाक के साथ उनकी खानकाह से बाहर चल रहा था बगदाद के बाजार में। उस वक्त लोगों की भीड़ आती थी गौस पाक से मिलने के लिए। उस वक्त हज़रत अहमद कहते हैं कि मैंने महसूस किया कि आज हुज़ूर गौस पाक के साथ कोई चल नहीं रहा था, मैं अकेला ही चल रहा था। दिल में ख्याल आया कि आज पता नहीं लोग आ ही नहीं रहे सरकार अब्दुल कादिर जिलानी के पास। वो कहते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि इधर से चार, उधर से चार, उधर से चार, इधर से चार लोग आते गए आते गए आते गए, और गौसे पाक से मिलते मिलते काफिला इतना लंबा हो गया कि मैं 1 किलोमीटर पीछे पड़ गया। जो गौस पाक के साथ चल रहे थे, भीड़ भाड़ में इतने दूर हो गए कि गौसे पाक बहुत दूर चले गए। और उसके बाद ये कहने लगे, खामखा मैं दिल में सोचा कि अकेला चल रहा हूँ। फिर धीरे धीरे भीड़ छटती गई, घटती गई, और फिर हज़रत अहमद कहते हैं आखिर में जब गौसे पाक वापस अपने खानकाह पर आए तो मैं अकेला ही गौसे पाक के पीछे रह गया। आपने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा और फरमाया, अहमद तेरे दिल में ये ख्याल आया था कि आज शेख अब्दुल कादिर के पास कोई भीड़ नहीं है, सुन अल्लाह ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत दी है, जब वो चाहे लोगों को जमा करे, जब चाहे लोगों को दूर। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात में ये भी है कि हम मखलूक के पीछे नहीं है, खालिक के पीछे हैं। खालिक के पैरवी में है और मखलूक खुद ब खुद हमारे पीछे चलती है। इनकी तरफ तवज्जो न करें। इसीलिए इन तालीमात का डायरेक्ट ताल्लुक उलमाए ज़वील एहतराम से है। कभी ये ना देखें कि मजमे में कितने लोग बैठे हैं, हमें अल्लाह और उसके रसूल को राजी करना है। और खास तौर पर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात यही है कि आज हमारे उलमा को जिस चीज की जरूरत है, अक्सर हो ये गया है कि मस्जिदों में इमाम है, कहीं किसी जगह के ये जिम्मेदार है, लेकिन ट्रस्टी, मुतवल्ली, सदर, कमेटी, जमात ऐसे गले में फंदा डालकर रखी मौलाना को बोलना नहीं ज्यादा बोलेंगे तो तुम्हें कल नौकरी से निकाल देंगे। और बेचारे मजबूर उलमा माशी मसाइल से जूझ रहे हैं। ठीक है, सदर साहब नहीं बोलेंगे, और सदर जाहिल उलमा पर हुकूमत करता रहता है और ये बार बार डायरेक्शन देता है, ये मत बोलो, वो मत बोलो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। मैं उन उलमा से कहता हूँ सीधे उस सदर का हाथ पकड़ करके क्यों नहीं मिंबर पर खड़ा करते, आपसे तू ही इमामत कर। तुझे सारे डायरेक्शन देना आता है तो फिर एक इमाम को गुलाम बनाकर क्यों चलाता है, थोड़ी इमाम बन जा। और फिर मैं उलमा से
کہتا ہوں یہ تعلیمات غوث ہے کہ مخلوق کی طرف مت دیکھو، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے. ایسے ہزار صدر آئیں جائیں، اللہ تمہارا رزاق حقیقی ہے. آج تمہارا آج اگر مصلی سے تمہیں ہٹا دیا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ رزق کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے. نہیں، دنیا والے ایک دروازہ بند کرتے، میرا مولا 70 دروازے کھول دیتا. بس علماء ذویل احترام کو یہ چاہیے کہ وہ حق بیانی پر قائم رہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے جگہ بچانی ہے اس لیے یہ ساری چیزیں کرنی پڑتی ہے، تو ہمارے اسلاف نے یہ نہیں کیا، ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کیا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وقت کا خلیفہ آیا، اس وقت کا خلیفہ، اور آ کر کے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اشرفیوں کی ایک تھیلی سونے کے سکے بھرے ہوئے تحفے میں پیش کیا کہ قبول کر لیجیے. آپ نے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں، لے جاؤ. اس نے پھر کہا کہ قبول کر لیجیے شیخ عبد القادر، وہ خلیفہ وقت ہے، حاکم ہے پورے بغداد کا. دوسرے سب ڈر کر کے اس سے کانپتے تھے. اس زمانے میں کوڑے لگاتا تھا مسجد کے دروازے پر. غوث پاک کے دربار میں آیا، نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ نہیں لے رہے. 2 بار کہا، تیسرے بار اس نے غصے میں کہا آپ کو کیا غرور ہے؟ نذرانہ آپ نہیں دیتے، آپ کو غرور ہے؟ وقت کا میں خلیفہ ہوں، میری طرف سے نظر اور ہدیہ تو آپ ٹھکراتے ہیں. اس نے جیسے ہی یہ زور سے کہا، غوث پاک نے اس کی تھیلی لے نکالا اور لے کر کے اس کو نچوڑنا شروع کیا تو اس سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا. اس کو جیسی تھیلی کو نچوڑتے رہے غوث پاک، خون ٹپکنے لگ گیا. وہ حاکم وقت خلیفہ وقت دیکھ کر کے دن لے کر کہا اس میں تو سونے کے سکے تھے، خون کیسے آ رہا ہے؟ غوث پاک نے فرمایا یہ تو نے غریبوں کا چوسا ہوا مال جو جمع کیا ہے، لوگوں کے مال پر تو آج کرسی کو بٹھایا ہے. اگر مجھے تیرے اطرت رسول سے تعلق ہونے کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، کیونکہ وہ عباسی خلیفہ تھا، عباسی خلیفہ تھا. غوث پاک فرماتے خاندان رسول سے اگر تیرا تعلق نہ ہوتا تو میں اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے لے کر تیرے محل تک خون ہی خون ہوتا، خون ہی خون ہوتا. غش کھا کر گر گیا. اس کے بعد جب وہ اٹھا تو سچے دل سے توبہ کیا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو اس کی جگہ پر معمور کیا اور پھر وہ اپنے وقت کا ایک پرہیزگار خلیفہ بن کر کے ثابت ہوا. میرے عزیزوں، علماء ذویل احترام اگر مال کی طرف دیکھیں، سکے کی طرف دیکھیں، پیسے کی طرف دیکھیں تو یہ دنیا کٹا خرید لیتی ہے علماء اور اپنی جیب میں رکھ لیتی ہے. اس کے بعد تمہارے اوپر ہنٹر چلتا ہے، مولانا ایسا بولنا ویسا نہیں بولنا، ویسا بولنا ایسا نہیں بولنا. غوث پاک کی تعلیمات پر اگر عمل ہے، علماء ان تمام چیزوں کی طرف نہ دیکھے بلکہ آپ جیب کی طرف نہیں گنبد خضرا کی طرف دیکھیں. ہماری جھولیاں یہ بھرنے والے نہیں ہیں، آمنہ کے لال بھرنے والے ہیں. ہماری جھولیاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے بھری جاتی ہے. اس لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو عزم ہے، یہ استقلال ہے کہ علماء کے اندر بھی ہو، عوام کے اندر بھی. حق بیانی کے لیے کبھی کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا. یہ بات یاد رکھیں، تعلیمات غوث میں یہ ہے حق بولنے کے لیے کسی کا منہ نہیں دیکھا جاتا. آج حکومت ان کی ہے، تھوڑا سا ان کو بھی راضی کر لیں ان کو بھی راضی کر لیں. سب کو راضی کرنے کے لیے کچھ لوگ چلتے ہیں. کچھ لوگ جانتے ہیں بیچارے پرائم منسٹر کی شان میں قصیدے بھی پڑھتے ہیں. ہاں آگے راضی ہو جائیں گے تو تھوڑا بہت پیچھے سے مال بھی پہنچا دیں گے. یہ فضلہ کھانے والے مولوی ہر زمانے میں کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے تخت پر بیٹھے ہوئے ظالموں کی تعریف میں قصیدے بھی پڑھے، قصیدے بھی پڑھے. اب میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا، مجھے شرم آتی ہے کیسے کیسے اشعار بادشاہوں کے اور حاکموں کی شان میں پڑھتے ہیں. میرے عزیزوں، اسی لیے ہم بریلی کے امام کے پیچھے چلتے ہیں. زندگی بھر اس امام نے کبھی کسی کی تعریف میں قلم نہیں اٹھایا، بلکہ نانپارہ کے ایک صاحب آئے تھے اور کہا تھا ہمارے یہاں ایک سیٹھ صاحب ہے، ان کی شان میں آپ تھوڑی سی نظم لکھ دیجئے مولانا احمد رضا صاحب، ہم لے کر کے جائیں گے تو ہمیں انعام دیں گے. تو کیا اعلیٰ حضرت نے سیٹھ صاحب کی شان میں کچھ نظم لکھ دیا، شعر و شاعری کر دیا؟ نہیں. جلال میں آ کر کے قلم اٹھایا اور کہا
تم اپنے سیٹ صاحب کی تعریف کے لیے کہتے ہو، میرا حال تو یہ ہے میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دل پارے نہ نہیں، اور لکھوں گا تو کیا لکھوں گا؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے جبے لچے تو سہا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی۔ اس بریلی کے امام نے جب بھی قلم اٹھایا ہے، ایرے ایرے نتھو کھیرے کی تاریخ میں اپنا قلم پلید نہیں کیا، جب تک لکھتا رہا ان کا قلم صرف مکین گنبد خضرا کی تاریخ میں لکھتا رہا۔ اس زمانے میں بھی بھونکنے والے بہت سارے تھے جو حضور کی شان میں توہین کر رہے تھے، وہ انگریز کے پٹھو تھے، وہ حکومت وقت کے دلال تھے۔ انہوں نے حضور پاک کی شان کو گھٹانا شروع کیا تھا، کبھی پیٹ پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی دیوار پیچھے کا علم نہیں نبی کو، کبھی پاگلوں اور بچوں کے برابر علم ہے نبی کو۔ یہ سب جملے ان کے چھپے ہوئے نہیں، آج بھی چھپے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، اس زمانے میں جب ان کے منہ کھلے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی عظمت پر، تب بریلی کا قلم چل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جتنے مولوی وظیفہ خوار ہیں، انگریزوں کے پٹھو ہیں، میرے ساتھ کیا کر لیں گے، نہیں، حق بیان کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کا قلم اپنے ہی گھر سے اٹھا اور کہا کہ بھونکتے ہیں میرے نبی کی شان میں تو بھونکے، لیکن ہم تو آج عقیدہ یہ دے کر کے جائیں گے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باب خلیل کا مولا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن نہ جانے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میرے عزیزوں، ہم یوں ہی نہیں چلتے، ہم علماء کو دیکھ کر ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ بریلی کے پیچھے آج پوری دنیا بھاگ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کا قلم بکتا نہیں ہے، یہاں کا قلم پیسے کھاتا نہیں ہے، یہاں کا قلم غلامی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے آج وہ جو پٹھو تھے انگریز کے، انہوں نے کیا کیا گستاخیاں کی تھی وہ لوگوں کو آج یاد نہیں۔ یاد ہے حضور کی شان میں کیا کیا بکواسیں کی تھی، ہماری علماء بول بول کر یاد کرائے ہوں گے، ورنہ تو عوام کو تو یاد بھی نہیں ہے، عوام کو یاد ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کی تعریف کرنے والے امام احمد رضا خان کا ہر شعر بچے بچے کو یاد رہتا ہے۔ ہاں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جاؤ کسی بھی مسجد میں، جہاں کوئی تعصب نہ کرتے ہو، فجر ہو جائے یا جمعہ کی نماز ہو جائے، آنکھ بند کر کے کھڑے رہو تو صدائیں گونجنے لگتی ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ۔ یہ ہندوستان کی بات نہیں، مصر میں بھی میں نے دیکھا ہے، مصر کے لوگ عربی دان ہیں، ایجپشن ٹوٹل عربی مادری زبان ہے ان کی۔ ہم ایک جگہ محفل میں ہر جمعہ جایا کرتے تھے، اس بزرگ نے بڑے بڑے علماء کو بلا کر کئی مرتبہ محفلیں کی، ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے، مولود شریف کی محفل ہوتی تھی، میلاد شریف ختم ہونے کے بعد جو شیخ ہے اس محفل کے، وہ ہماری طرف دیکھتے اور کہتے وہ والا سلام پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہندوستانی طلبہ پڑھتے رہتے تھے اور عربی علماء جھومتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ ایک پوچھا تھا شیخ آپ کو یہ سلام اردو میں ہے، سمجھ میں آتا ہے یا اسی جھومتے ہیں؟ انہوں نے کہا سارے شعر تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کے پڑھنے سے ایسا لگتا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے میں قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ عشق کی بولی ہے، اسی لیے میرے عزیزوں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سچ کہا گیا ہے، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور ہم اسی لیے ان کی عزت کرتے ہیں، کیوں؟ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، کیا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اس نقطے کو ہمیشہ سمجھ کر کے چلو، بکنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے، سمجھوتے کرنے والے تمہارے قائد نہیں ہوتے۔ ہماری قوم آج بھی یہ پسند کرتی ہے، آج بھی الحمدللہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ہم حسینی کردار کو پسند کرتے ہیں، یزیدی کردار کو نہیں پسند کرتے۔ پسند کرتے ہیں آپ؟ کوفہ میں بہت سارے لوگ تھے جو ابن زیاد کے آنے کے بعد
समझौता करके उसकी जमात में चले गए। उसके चाहने वाले कोई है यहाँ पर? समझौता करने वाले किसी भी उस वक्त के कायद के चाहने वाले हैं यहाँ पर? नहीं। मौला हुसैन का चाहने वाला हर घर में है। क्यों? इस बात को याद रखो, इस बात को याद रखो, तलवे चाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से टकराने वालों की तारीख लिखी जाती। हाँ, हक बोलना सीखो और हक पर जमे रहना सीखो। ये तालीमात गौसे आज़म है, चाहे जैसे भी औकात आए। आपको पता है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त बगदाद में आए थे, उस वक्त तो हाल ये था कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम लेकर कोई फजीलत बयान करता तो उसे कोड़े मारे जाते। शिया लोगों की कसरत थी। गौसे पाक जिस वक्त बगदाद में आए थे, मारे जाते थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर से नफरत करने वाले बहुत सारे शिया थे उस वक्त। ऐसे जमाने में क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जुबान बंद करके रह रहे थे, छुप छुप करके रह रहे थे? नहीं। जामा मस्जिद में जब आपने दर्स शुरू किया तो शेखैन की फजीलत से ही शुरू किया और अपना सिक्का ऐसा बिठाया, चंद सालों के बाद तो वक्त बगदाद के वक्त का खलीफा भी गौसे पाक के मुरीदों में शामिल रहा। इससे ये बात समझ कर चलो, हालाते जमाना जैसे भी हो लेकिन इस्लाम नहीं बदला जाएगा, मेरे मुस्तफा की शरीयत नहीं बदली जाएगी। हर जमाने में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को मिनवान बयान किया जाएगा। आज मैं खुल करके कहता हूँ, बहुत सारे लोगों को डर लगता है जिहाद का लफ्ज़ ही मत लाइए आप तकरीर में, बड़े हालात लोग सुनने वाले भी डरते हैं, आंसू आंसू वाले भी डरते हैं कि मुफ्ती साहब ऐसा बोले कल मीडिया में आ जाएगा और फिर हमको आतंकवादी बना दिया जाएगा, जिहादी मौलवी बना दिया जाएगा। मैं उनसे कहता हूँ तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, तुम जितना भोगना ढोक लो। मैं आपसे पूछता हूँ, जिहाद की डेफिनेशन अगर इन जालिमों ने बदल रखी है तो क्या तुम छोड़ दोगे? मिसाल के तौर पर तुम जिस घर में रहते हो उस घर की चौखट को अगर कोई आकर के गंदा करके जाए, उल्टा सीधा लिख करके जाए तो घर छोड़कर भागोगे? नहीं, भूल लो, चौखट को साफ कर लो। आज इन जालिमों ने जिहाद के लफ्ज को ऐसा प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस लफ्ज से शुभकुशी इख्तियार कर ले। अगर इस लफ्ज को हटा दिया जाए तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। मदीने की जिंदगी हुजूर की कैसे बताओगे? बदर कैसे बताओगे? उहद कैसे बताओगे? खंदक कैसे बताओगे? हुनैन कैसे बताओगे? तबूक कैसे बताओगे? ये सब गज़वात मेरे आका की जिंदगी के हैं। इस लफ्ज से डर कर भागते रहोगे तो कल ये तुम्हें नमाज छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। लफ्ज नमाज भी छोड़ दो, फिर तीसरे दिन कुरान का लफ्ज भी हटा दिया जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, हालात जमाना जैसे भी आए, इस्लाम सच्चा है या नहीं? इस्लाम सच्चा है या नहीं? उसकी तालीमात सच्ची है या नहीं? तो फिर इसको बताने में कोई हमें मुज़ायका नहीं होना चाहिए, कोई हर्ज और डर नहीं होना चाहिए। आला हज़रत ने हमारे दिलों से खौफ निकाला और फरमाया है, खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ ना रख रज़ा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कल को आप में से कोई ये मत समझना कि मौलाना बहुत बोलते थे और पुलिस ने इनको पकड़ लिया और कैद कर दिया। मुझे इसमें कोई फिक्र नहीं। कल को अगर मुझे गिरफ्तार करते, फांसी पर चढ़ाते, टुकड़े करते, सबके लिए तैयार है, इसलिए कि जब मेरे मुस्तफा के कदमों में सब रख ही दिया क्या है अगर वो करोड़ों, एक जान क्या है अगर वो करोड़ों या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे सबको वारा करो। आपको ये बात मैं आज इसलिए बता करके जा रहा हूँ, कल को कोई फिर मत जाना। देखो मौलाना बहुत बोलते थे, उनका हशर क्या हो गया, अंजाम क्या हो गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, उम्र कैद की सजा हो गई, जेल में चले गए, फला हो गया। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम हर चीज के लिए तैयार है। इसलिए कि हम छोटी बातें कर करके नहीं बोल रहे, मेरे मुस्तफा की शरीयत बयान कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तुम्हारे दरमियान बांट रहे हैं। अगर हमसे कोई भी चीज इस तरह की दुनिया में आजमाइश में कर डाली, तब भी समझना इस्लाम वैसी फलता फूलता रहेगा।
مجھ جیسے ہزاروں سلمان آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کا دین صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، سب چمکتا رہے گا، کیونکہ ایسے حالات پہلے ہو چکے۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نام سنا ہے؟ مراد آباد شہر کے ایک بڑے فہیم عالم تھے، انگریز ان سے بڑی نفرت کرتے تھے کیونکہ حق بولتے تھے، حق بولتے تھے۔ ان کی زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا، ہزاروں کا مجمع صرف ایک جملہ سننے کے لیے آتا تھا۔ انگریزوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، 3000 انگریز مل کر کے کفایت علی کافی صاحب کو پکڑے، 3000۔ اکثر ایسے ہوتا ہے، ایک شیر کو پکڑنے کے لیے 3000 کتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ محمد عربی کا شیر ہے۔ پکڑ کر کے لائے، گرفتار کر کے اندر لائے، گورنر ہاؤس میں لا کر کے ان سے کہا گیا کہ اپنی زبان بدل ڈالو، انگریزوں کی حمایت میں بیان کرو، تمہیں عہدہ بھی دیں گے، وزارت بھی دیں گے، کوئی منسٹری دے دی جائے گی اور ماہانہ وظیفہ بھی۔ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ نے بولا میرا دین اتنا سستا نہیں ہے، میرا دین اتنا سستا نہیں ہے۔ تو انگریزوں نے کہا کہ پھر تیار ہو جاؤ ہماری مہنگی چیز کو قبول کرنے کے لیے۔ کہا کیا سزا کیا دی پتا ہے؟ انگریزوں نے استری کو گرم کرتے تھے اور ان کی جسم پر لگاتے تھے، پریس آئرن، استری گرم کرتے تھے اور اس کے بعد علامہ کفایت علی کافی کے جسم پر لگاتے تھے انگریز، اور چمڑی جل جاتی تھی رات کے وقت، اور جب چمڑی جل جاتی تھی تو اس پر نمک چھڑکتے تھے۔ یہ علامہ کفایت علی کافی کا صبر استقلال کیسا، 7 دن تک مسلسل یہ انگریز ان کے جسم پر استری پھیرتے رہے، نمک چھڑکتے رہے۔ 7 دن کے بعد بھی پوچھتے رہے تو پہلے دن جو جواب تھا وہی آج کے دن کی جواب تھا۔ زمین ٹل سکتی ہے، زمانہ ٹل سکتا ہے، محمد عربی کا قول نہیں ٹلے گا، اس لیے کہ وہ سچا بولا۔ اس کے بعد انگریزوں نے کہا اس سے مہنگی چیز قبول کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ کہا کیا ہے؟ پھانسی ہوگی۔ کہا خوشی ہے بڑی۔ مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر پھانسی کا پھندا لٹکایا گیا۔ علامہ کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے لوگ انگریز لے کر کے آئے۔ اس وقت بہت سارے لوگ وہاں کھڑے تھے یہ نظارہ دیکھنے کے لیے۔ آخری سفر تھا کفایت علی کافی کا۔ میں بتا رہا ہوں یہ واقعہ کیوں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کسی کے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ ظالم سوچتے ہو کہ اس کو پکڑ کے اندر کر تو ختم ہو جائے گا، اس کو پکڑ کے ایک چراغ بجھاؤ مولا 100 چراغ روشن فرماتا ہے۔ کفایت علی کافی کو پکڑ کر کے لایا گیا اور پھانسی کے پھندے پر لے جایا جا رہا تھا۔ دنیا دیکھ رہی تھی۔ انگریزوں نے پوچھا کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ لوگوں کی آخری خواہش ہوتی ہے بیوی سے مل لوں، بچے سے مل لوں، ماں سے مل لوں، بھائیوں سے مل لوں، جائیداد کی وصیت کر لوں، نہیں۔ علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عاشق رسول تھے، کہتے ہیں آخری خواہش صرف اتنی ہے کہ ایک بار میں نعت رسول پڑھ لوں، جانے سے پہلے ایک بار رسول اللہ کی نعت پڑھ لوں۔ کہا گیا کہ تم پڑھ سکتے ہو۔ ادھر پھانسی کا پھندا لٹک رہا ہے، ادھر کفایت علی کافی لوگوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہیں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یا رسول اللہ۔ میرے عزیزوں، سیدنا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو اسی حال میں پھانسی دے دی گئی، اور آپ کو پھانسی دے کر کے 8 دن تک جشن مناتے رہے انگریز کہ ختم ہو گیا۔ مولوی جو بہت بولتا تھا، بہت بولتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ ایک حق بیان کرنے والا ربانی عالم ختم ہو گیا تو اس امت کا حال بے حال ہو جائے گا، سب تتر بتر ہو جائیں گے، لیکن ان ظالموں کو یہ خبر نہیں۔ ادھر کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 1857 میں مراد آباد میں وہ پھانسی دے رہے ہیں، اسی کے 1 سال بعد قریب میں ہی، مراد آباد کے قریب میں ہی بریلی شہر میں مولا احمد رضا خان کو پیدا کیا۔ رسول کو تم نے پھانسی پر چڑھایا، پڑوسی شہر میں مولا نے ایسا عاشق پیدا کیا کہ پھر جب وہ کھڑا ہوا تو پوری دنیا کے دلوں میں عشق رسول بھر ڈالا، عشق رسول بھر ڈالا۔
محسوس ہوتی ہے. اور پھر امام احمد رضا خان نے پورا کفارہ ادا کر دیا. انگریزوں نے جو علماء کو پھانسی دی تھی، عاشقان مصطفیٰ کو موت کا شکار کر دیا تھا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے اپنے قلم سے جتنے بھی امتی تھے سب کے دلوں کو مضبوط کر دیا اور کہا خبردار ادھر ادھر مت دیکھنا، ایک ہی طرف دیکھنا ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. عزیزان گرامی یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا اگر کسی ایک کو گرفتار کر کے قید کر کے مار ڈالے تو میرے مصطفیٰ کی شریعت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا. عزیزان گرامی اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حق بولنا سیکھو اور حق کے لیے کھڑے ہونا سیکھو. اور حضور پاک کی ناموس اور ان کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا کریں گے؟ نہیں کریں گے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عزت کے لیے کوئی سمجھوتا. اور آپ خود علماء کو جا کر حوصلہ دیں، ہمت دیں اور کہیں کہ ہمارے علماء ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، ہمارے امام ہیں. آپ کھل کر کے بولے حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پھر دیکھنا یہ علماء کے سینے بھی چوڑے ہو جائیں گے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ابھی دیکھیں ناظم صاحب کا خود ہی سینہ ابھی چوڑا ہوا، یہی بیٹھے بیٹھے صرف میرے کہنے سے وہ لبیک پکارنے لگ گئے. ورنہ ایک مولانا صاحب ابھی چند دن پہلے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر کیس کر دیا گیا لبیک لبیک پکارنے سے. ہم نے کہا اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. اس سے بہتر کیس کیا ہو سکتا ہے؟ چاہے کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے حضور دنیا والے چوری کر کے آتے اور میں آپ کا نام لے کر کے آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں آپ کا نام لے کر کے آیا ہوں، دنیا نے مجھے آپ کے نام پر ہتھکڑی پہنائی ہے. پھر میرے عزیزوں میرا رسول بڑا غیرت مند ہے، ہمارے رسول بڑے غیور ہیں. ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں جس بلال حبشی کو مکہ والے سل رکھتے تھے، انگاروں پر لٹاتے تھے، میرے مصطفیٰ کی محبت میں جس بلال نے زخم کھائے، جب مکہ فتح ہوا تو میرے آقا نے کسی اور کو نہیں بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھایا. کہا تھا بلال آج تمہارا مقام یہ ہے، محبت میں جو غم کھایا ہے، زخم کھایا ہے، کعبے کی چھت پر چڑھ جائے. میرے مصطفیٰ وہ اتنا نوازتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ہمارا عقیدہ یہی ہو. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے خود دیکھا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، میں نے نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن ہزاروں کا مجمع یہاں پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. مجھے جو عزت دے رہے ہو یا مجھے دیکھنے کے لیے یا ملنے کے لیے لوگ جو بیدار رہتے ہیں یا تڑپتے ہیں، یہ میری اپنی حیثیت نہیں ہے میرے عزیزوں. میرا اپنا کوئی مقام نہیں ہے، میری کوئی اپنی دولت نہیں ہے، میری اپنی کمائی نہیں ہے. یہ سارا صدقہ رسول اللہ کا ہے. میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. یا رسول اللہ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، بات اب تک بنی ہوئی ہے. اس لیے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں ہے تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. اس بات کو سمجھ کر کے چلے. علماء کو بھی میرے مصطفیٰ ضرور نوازیں گے، اس لیے کہ وہ اتنا دیتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لب واہ آنکھیں میں بند پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. آؤ غلاموں جلسہ ختم کرتے ہیں اس عہد کے ساتھ کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اب خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ پکارتے ہیں. اے اللہ کے نبی آج ہم کسی نیتا کسی لیڈر کو نہیں پکار رہے ہیں، مدینے کے تاجدار آپ ہمارے بابا و ملجا ہیں، آپ ہمارے آقا و سردار ہیں. ہم آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے،
بس آخری خواہش اتنی باقی رہ گئی ہے میرے مصطفیٰ میرے آقا بڑی حسرتوں سے بڑی یادوں سے بڑے دن ہو گئے ہیں گھر کو سجاتے سجاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین